MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کے وظیفے کی طرف ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ڈینگی ایک موذی بیماری ہے۔ بہت سے لوگ اس بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے اور بہت سی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہسپتالوں کے سامنے لائن لگائے کھڑے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے ہمارا مریض بچ جائے، ہمارا علاج پہلے ہو جائے۔ دوستو، محترم بہنوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مایوسی نہیں ہے۔ کبھی اللہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ کوئی بیماری بھی لا علاج نہیں ہے۔ ہر بیماری کی شفا اللہ نے اتاری ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان بیماریوں کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ ڈینگی ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ قرآن مجید سے بھی اس کا علاج ممکن ہے، اور ڈاکٹری اعتبار سے بھی اس کا علاج ممکن ہے۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید سے ڈینگی کے وائرس کے متاثر شخص کے لیے علاج بیان کروں گا، اور طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو آج علاج بتاؤں گا۔ ویڈیو سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کا بٹن دبائیں تاکہ صدقہ جاریہ ہو جائے اور آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اسی طرح کی اسلامی معلوماتی وظائف سے اپنے آپ کو مستفید کر سکیں۔ دوستو، جس آدمی کو ڈینگی وائرس ہو جائے، ٹیسٹ کرنے کے بعد جب پتہ لگ جائے تو فوراً آپ نے قرآن مجید کی سورہ صاد اس کی تلاوت کر لینی ہے۔ سورہ صاد کی تلاوت کریں اور پانی پر دم کر لیں۔ پھر پانی کو سامنے رکھیں اور 4 قل، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 4 قل آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینے، اور پڑھ کر یہ بھی پانی پر پھونک لیں، اور پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر جسم کے تمام حصوں پر ہاتھوں کو پھیر لیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی پی لینا ہے، اور شام کو بھی اسی طرح کرنا۔ یہ صبح 1 مرتبہ کرنا ہے، پھر شام کو پھر اسی طرح یہی ترتیب پکڑ کے پانی پی لیں اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر مل لیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے وائٹ سیل کم ہو رہے ہیں، گر رہے ہیں بہت جلدی، وہ جہاں تھے وہیں پر رک جائیں گے، مزید کم نہیں ہوں گے۔ اور یہ عمل آپ نے 28 دن تک کرنا ہے، صبح شام۔ اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ وہاں وائٹ سیل رک جائیں گے۔ اب بیماری سے واپسی پھر کس طرح ہو، تو باقی تکالیف کی دوری کے لیے اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بینہ قرآن مجید کی 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینی، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں، اس پانی کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ انعام کی آیت نمبر 16 اور 17 آیت نمبر، یہ زبانی آپ نے یاد کر لیں یا پاس لکھ کر رکھ لیں۔ آپ جو چیز بھی کھائیں پیئیں، جوس استعمال کریں، پھل فروٹ استعمال کریں، دوائی استعمال کریں، یہ 2 آیتیں پڑھیں، اس پر پھونکیں 3 مرتبہ، پھر استعمال کریں۔ انشاءاللہ جتنے وائٹ سیل گرے ہیں سارے کے سارے واپس ہو جائیں گے، اور آپ اس عمل کی وجہ سے 1 ہفتے کے اندر درست ٹھیک تندرست ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ اور ہوگا کہ اس کے ذریعے سے آپ کی جسم سے کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ بہت مجرب ترین یہ عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا علاج کیا ہے، تو آپ نے ایک کلونجی لے لینی ہے، ایک چیز، اور ایک ہلدی اور ایک شہد،
کرنا یوں ہے کہ کلوندی اور ہلدی دونوں ہم وزن لے لیں، جتنا آپ کلوندی لیں اتنی ہی ہلدی، اور شہد کے اندر مکس کر لیں، اور شہد کے اندر مکس کرنے کے بعد صبح، دوپہر اور شام 3 ٹائم آپ نے 2 چمچ شہد کے جس میں کلوندی اور ہلدی مکس کی ہو وہ لے کر آپ نے کھانے ہیں، استعمال کرنے۔ اس طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے جسم سے کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ڈینگی وائرس کے بعد جو جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، داغ ہے، بخار ہے، انشاءاللہ وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ پھر سے صحت مند اور توانا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، شفا اسی کے پاس ہے۔ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور ہماری کاوش اچھی لگے، قرآن و سنت کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔